السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق میں برکت اور قرض سے نجات کے لیے بڑا مجرب اور بڑوں کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے، سلف صالحین کی طرف سے متعدد مرتبہ بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ گھروں میں کتنے بھی لوگ کمائیں، بے برکتی چھائی ہوئی رہتی ہے اور لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے رہتے ہیں، لڑکوں کی پڑھائی پوری ہوتی ہے لیکن کہیں ملازمت نہیں لگتی ہے، اور روزی نہ ملنے کی وجہ سے جوان لڑکے گھر میں پریشان رہتے ہیں، کبھی زیادہ لمبا وقت ہو جائے تو ڈپریشن کے بھی شکار ہوتے ہیں۔ ایسے تمام مسائل کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، اور رزق دینے والے اللہ ہیں تو وظیفہ کریں، اللہ ملازمت کہیں بھی لگا دیں گے۔ کئی صلاحیت مند لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی کم صلاحیت کے لوگ جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اللہ ان کو کاروبار میں یا ملازمتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی روزی جاری ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کے طور پر اس وظیفے کو کریں، اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں، روز مرہ کا معمول بنائیں۔ اگر اولاد ہیں، بیٹے ہیں جو پڑھائی کر رہے ہیں، ان کو بھی روزانہ اس کا معمول بنائیں۔ اللہ والوں کی، بڑے لوگوں کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے وظائف میں لگاتے تھے تاکہ وہ ان سے فائدہ ہو، اور وہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ آسانی سہولت کے ساتھ مل جائیں۔ اس لیے یہ بڑا نایاب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو اہتمام سے کریں، اور یہ عمل کرنے والوں کو گھروں میں جو برکت ہے اللہ عطا فرمائیں گے، اور گھروں میں افلاسی دور ہوگی، گھروں کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ لیکن خاص طور پر ذہن میں رکھ لیں، دھیان میں رکھیں کہ گھر میں نمازوں کا اہتمام ضرور کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں۔ فجر کی نماز رزق کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ فرض نمازیں نہ پڑھیں اور ہزار وظیفے کرتے رہیں تو فائدہ کس بات کا ہوتا ہے؟ اس لیے وظائف کا اہتمام کریں۔ یہ 3 عمل ہیں، 1 2 3 نمبر آپ کے سامنے میں بتاؤں گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ طارق، یہ دونوں سورتیں پڑھنا ہے۔ روزانہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں تو آپ بھی خود جانتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ واقعہ پڑھتے ہیں اللہ ان کو کبھی فاقے کا شکار نہیں کرتے۔ جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ آنے نہیں دیتے، اور صحابہ کا یہ معمول تھا۔ اور سورہ طارق چھوٹی سورت ہے، ان دونوں کو روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اور اس کا اہتمام کریے۔ اور دوسرا عمل ساتھ ہی کرنا ہے، فجر کے نماز کے بعد ہی جب سلام پھیر لیے تو 7 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں اس آیت کو جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس آیت کو صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، چاہے دعا کے بعد پڑھیں یا دعا سے پہلے ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر میں کر لیں۔ اس کا خاص طور پر اپنی ایک عادت بنا لیں، معمول بنا لیں، اللہ ملازمتیں عطا فرما، یعنی روزی جاری فرما دیں گے۔ ملازمت میں یہ پابند نہیں کرتا، اللہ چاہے تجارت میں لگا دیں گے یا ملازمت میں لگا دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے لیے خاص طور پر اس عمل کا اہتمام کریں۔ پہلا عمل فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ طارق پڑھنا ہے، اور دوسرا عمل فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ بتائی ہوئی قرآن کی آیت پڑھنا ہے، اور تیسرا عمل دیکھیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے دعا پڑھتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد 5 وقت نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت نماز کے بعد
اس آیت کو، اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں اور چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ خاص طور پر ان 3 کاموں کا اہتمام کر لیجئے۔ یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، اللہ والوں سے سنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جب سے وہ بالغ ہوتے تھے ان عمل کی عادت بنا دیتے تھے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ ان کی روزیاں بھی لگا دیتے تھے۔ اس لیے خاص طور پر اس کا اپنے گھروں میں عادت بنائیں اور اس کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ گھروں کی بے برکتی دور ہو جائے گی، قرض کی بڑی سے بڑی بلا کو بھی اللہ ختم فرمائیں گے۔ پہاڑ کے جیسا قرضہ ہو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ گھروں میں خیر و برکت اور سکون راحت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے عملوں میں تاثیر عطا فرمائے اور یہ کرنے والوں کو نتیجہ خیر عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک اعمال پہنچائیں۔